یہ پوچھتے ہیں کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے 1 لاکھ دے دو اور میرے کھیت سے کمائی کرو، جب تک میں تمہارے 1 لاکھ واپس نہ کر دوں تب تک کھیت تمہارا ہے، کیا یہ سود میں شمار ہوگا یا نہیں؟ تو دیکھیں، دراصل جو اصلی سود ہے، حقیقی سود ہے، وہ یہی ہے کہ کسی کو پیسے بطور قرض دینا اور اس قرض سے نفع حاصل کرنا۔ اب کسی نے 1 لاکھ روپے آپ کو قرض دیے، تو 1 لاکھ کے بدلے میں اس نے بطور رہن اپنے پاس آپ کی کھیت رکھ لیا، بطور رہن یعنی گروی کے طور پر۔ تو اتنی تو شریعت نے اجازت دے رکھی ہے کہ کبھی اگر وہ آپ کا 1 لاکھ ادا نہ کرے تو آپ اس کی زمین بیچ کر اپنے 1 لاکھ وصول کر لیجئے گا۔ اس حد تک تو جائز تھا، لیکن وہ 1 لاکھ جب تک ادا نہیں کرے گا اس وقت تک آپ اس کے کھیت سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ایک زمانے کے بعد وہ آپ کا 1 لاکھ لوٹا دے گا۔ تو 1 لاکھ جو لوٹایا تو 1 لاکھ کے بدلے میں تو یہ 1 لاکھ ہو گیا۔ ایک گھر سے جو آپ نے ایک کھیت سے جو فائدہ اٹھایا اس کے بدلے میں کیا ہے؟ یہ خالی عن العوض ہے، اور خالی عن العوض یہی کیا ہے؟ سود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو قرض دینے کے بعد اس کا مکان، اس کی دکان، اس کا کھیت لے لینا اور اس کو پھر اپنے کام میں اس سے نفع حاصل کرنا، یہ سود ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ مسئلہ کہ یہ طریقہ بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے، اب اکثریت اس میں ملوث ہے۔ اب سب کو گناہگار کرنے سے بہتر شریعت نے جو تخفیف دی اس کا راستہ نکالا جائے۔ وہ یہ ہے کہ جو آپ نے کھیت اپنے پاس رکھ کر فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو اس کھیت کا کوئی معاوضہ متعین کر دیجیے، اگرچہ تھوڑا ہی صحیح۔ جیسے یہ کھیت آپ اپنے پاس رکھیں اور یہ متعین کر دیں کہ سالانہ میں اس کا آپ کو 50 روپے دوں گا، تو 1 سال جب کمپلیٹ ہوگا تو اس کھیت کے آپ 50 روپے اس سامنے والے بندے کو دے دیجئے، تو 1 لاکھ کے بدلے میں جو لوٹائے گا تو 1 لاکھ کے بدلے میں، اور کھیت سے جو نفع حاصل کر رہے ہیں اس کے بدلے میں سالانہ 50 روپے، اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے، سامنے والا راضی ہو جائے تو اس طور پر اس سے آپ نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہ ہو جائے گا کھیت اس نے آپ کو کرائے پر دیا ہے اور سالانہ اس کے 50 روپے بنتے ہیں اور دونوں باہم راضی ہیں۔